ایک حسین شام تھی، آسمان پر نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ محل کے باغ میں پھول مہک رہے تھے اور سنڈریلا اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ سنڈریلا کی ہنسی میں ایک سکون تھا، ایک اعتماد، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کا باپ اس کی دنیا ہے۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں بھی وہیں موجود تھی، چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ، جیسے وہ سب کا بہت خیال رکھتی ہو، لیکن اس کی مسکراہٹ میں چھپا دھوکہ صرف وہی جانتی تھی۔ اسی دوران محل کے خادم نے آ کر بتایا، مالک، آپ کو شہر کے راجا نے کل صبح دربار میں بلایا ہے۔ سنڈریلا کے والد نے اپنی بیٹی کی طرف محبت سے دیکھا اور کہا، بیٹی، مجھے کچھ دن کے لیے شہر جانا ہوگا، فکر مت کرنا، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ سنڈریلا تھوڑا سا اداس ہوئی، لیکن اس نے مسکرا کر سر ہلایا، جی ابو، اب اپنا خیال رکھنا۔ اگلی صبح جب وہ والد رخصت ہوا، سنڈریلا محل کے دروازے پر کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا کہ جس دن اس کے باپ نے قدم محل سے باہر رکھا، اس کی زندگی کا سب سے اندھیرا باب شروع ہونے والا ہے۔ والد کے جانے کے کچھ ہی گھنٹے بعد سوتیلی ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، اب سنڈریلا کو اس کے اصلی مقام پر لانا ہے۔ پہلا حکم یہی تھا، سنڈریلا، تمہارا کمرہ اب تمہارا نہیں رہا۔ سنڈریلا نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ تم اب محل کی ملازم ہو، تمہیں ملازموں والے کمروں میں جانا ہوگا۔ سنڈریلا کو اس کے بڑے خوبصورت کمرے سے نکال کر ایک چھوٹے نمدار کمرے میں ڈال دیا گیا، جہاں نہ کھڑکی تھی نہ ہوا کا گزر۔ پھر اس کے کپڑے اور جوتے بھی چھین لیے گئے۔ اس کی جگہ اسے پرانے جھولدار کپڑے اور گندے جوتے دیے گئے۔ ہر چیز جو اس کی اپنی تھی وہ اب اس کے پاس نہ رہی۔ پھر وہ دن آیا جب سوتیلی ماں نے اعلان کیا، اب محل کی صفائی، برتن دھونا، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، سب تمہارے ذمے ہے۔ ملازموں کو چھٹی ہے، کیونکہ اب تم ہو۔ سنڈریلا خاموش رہی۔ اس نے ماں کو کھویا تھا، اب باپ بھی نہیں تھا، اور سوتیلی ماں نے اسے تنہا کر دیا تھا۔ اب ہر شام سنڈریلا سارا دن کام کر کے سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیوں کے لیے کھانے بناتی۔ سجی سجائی میز پر وہ تینوں ہنسی خوشی کھانا کھاتی، اور سنڈریلا بس دور کھڑی دیکھتی۔ ایک دن جب سنڈریلا نے پوچھا، میرے لیے بھی کچھ کھانا بچا ہے؟ سوتیلی ماں نے تیز آواز میں کہا، ہمارا بچا ہوا کھا لینا اگر کچھ بچا تو، مگر اس رات کچھ بھی نہیں بچا۔ سنڈریلا نے صرف خالی پلیٹیں صاف کیں اور تھکن سے نڈھال ہو کر اپنے چھوٹے کمرے میں چلی گئی۔ پیٹ میں بھوک کے مروڑ تھے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں تنہائی۔ وہ روتی روتی زمین پر سو گئی۔ اسی رات ایک چھوٹا سا چوہا جس کا رنگ بھورا تھا کمرے کے کونے سے نکلا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت نیلا پرندہ آیا جو سنڈریلا کے رونے کی آواز سن کر کھڑکی سے اندر آیا تھا۔ وہ دونوں سنڈریلا کے پاس آئے، اسے دیکھا اور سمجھ گئے کہ وہ اکیلی ہے۔ اگلے دن وہ دونوں سنڈریلا کے لیے تھوڑا سا کھانا لے آئے۔ پرندے نے باغ سے کچھ دانے لائے اور چوہے نے باورچی خانے سے ڈبل روٹی کا چھوٹا ٹکڑا چرا لیا۔ سنڈریلا نے جب وہ کھانا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شکرگزاری کے آنسو آ گئے۔ تم دونوں میرے دوست ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ چوہے نے دم ہلائی اور پرندہ اس کے کندھے پر آ بیٹھا۔ کچھ دن بعد جب وہ اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، اچانک اس کے پاؤں کے نیچے کچھ سخت سا محسوس ہوا۔ اس نے قالین ہٹایا، نیچے لکڑی کا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر پرانے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ دل دھڑکنے لگا۔ سنڈریلا نے دروازہ کھولا، نیچے پتھریلی سیڑھیاں تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اتری اور جیسے ہی آخری سیڑھی پر پہنچی، ایک چمکدار روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا۔ یہ جگہ کسی خواب جیسی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو، نیلے پیلے روشن پتھر اور قدرتی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک الماری تھی جس میں جادوئی لباس، خوبصورت چمکتے جوتے اور ایک چھوٹا سا آئینہ تھا جو بول سکتا تھا۔ اس نے لباس پہنا، آئینے کے سامنے گھومی اور پہلی بار دل سے ہنسی۔ اس نے کہا، یہ جگہ میری ماں کی یاد ہے یا میری تقدیر کا راستہ؟ اچانک اوپر سے آواز آئی، سنڈریلا، یہ نہ! سوتیلی ماں کی آواز۔ سنڈریلا نے جلدی سے کپڑے بدلے، سیڑھیاں چڑھی، دروازہ بند کیا اور قالین اوپر رکھ دیا۔ ایک دن جب سنڈریلا جادوئی تہ خانے میں پہنچی تو اس نے ایک لکڑی کے سینے میں کچھ تلاش کرتے ہوئے ایک پرانی ڈائری دیکھی۔ ڈائری پر سنہری حروف میں لکھا تھا، میری بیٹی کے لیے، ماں کی محبت۔ سنڈریلا نے دھڑکتے دل سے ڈائری کھولی۔ پہلا صفحہ پڑھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اگر تم یہ ڈائری پڑھ رہی ہو تو شاید میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، لیکن میری محبت، میرا جادو اور میرا بھروسہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جگہ، یہ جوتے، یہ کپڑے، سب تمہارے لیے ہے۔ یاد رکھنا بیٹا، تم عام نہیں ہو، تم میں قدرت کا نور ہے۔ تمہاری سچائی، تمہاری محبت یہ دنیا کو بدل سکتی ہے۔ سنڈریلا نے ڈائری سینے سے لگائی۔ اسے لگا جیسے ماں کی آغوش پھر سے مل گئی ہو۔ کچھ دن بعد سوتیلی ماں نے ایک شاندار دعوت کا اعلان کیا۔
محل میں روشنی، مہمان سازندے اور قہقہے گونجنے لگے۔ سنڈریلا سارا دن کام میں جاتی رہی، کھانے بنائے، برتن سجائے، پھول لگائے۔ مہمانوں کے درمیان اچانک ایک شور اٹھا۔ محل کے مالک واپس آ گئے۔ سنڈریلا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ابو، جن کے بغیر وہ ایک سایہ بن چکی تھی، واپس آ گئے تھے۔ وہ ان سے بھاگ کر لپٹ جانا چاہتی تھی، لیکن سوتیلی ماں نے اسے ایک کونے میں کھڑا کر کے دھمکایا۔ اگر ایک لفظ بھی کہا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ سنڈریلا خاموش رہی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے اپنے والد کو مہمانوں کے ساتھ بیٹھتے دیکھا، لیکن وہ اس سے ملنے نہ آ سکے کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے۔ اگلے دن سوتیلی ماں محل سے باہر گئی تھی۔ سنڈریلا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے والد کے کمرے میں گئی۔ ابو، اس نے لرزتی آواز میں پکارا۔ والد نے چونک کر دیکھا۔ بیٹی، یہ کیا حال بنایا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تب سنڈریلا نے ساری کہانی سنا دی، کیسے اسے کمرے سے نکالا گیا، کیسے پرانے کپڑے پہنائے گئے، کیسے بھوکا سونے پر مجبور کیا گیا، اور کیسے چوہے اور پرندے اس کے دوست بنے۔ والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب میرے جانے کے بعد ہوا، اور تم نے برداشت کیا؟ سنڈریلا نے صرف سر جھکا کر ہاں میں سر ہلایا۔ جب سوتیلی ماں واپس آئی تو محل کے دروازے پر محافظ کھڑے تھے۔ تمہیں محل چھوڑنا ہوگا، سنڈریلا کے والد کی آواز گونجی۔ سوتیلی ماں نے چیخ کر کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن سنڈریلا کے ہاتھ میں وہ ڈائری تھی جو ثبوت اور محبت دونوں تھی۔ والد نے دو ٹوک فیصلہ سنایا، جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس کا اس محل میں کوئی حق نہیں۔ سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیوں کو محل سے نکال دیا گیا۔ اگلی صبح محل میں پھر سے ہنسی کی گونج تھی۔ سنڈریلا اب محل کی شہزادی تھی، لیکن غرور نہیں، صرف محبت اس کے دل میں تھی۔ وہی پرانے دوست، چوہا پرندہ اور جادوئی جگہ اب بھی اس کے قریب تھے۔ سنڈریلا نے وہ جادوئی لباس پہنا اور پہلی بار محل میں آزادی سے چلی۔ وہ جانتی تھی، اب میں صرف سنڈریلا نہیں، میں وہ روشنی ہوں جو اندھیرے سے نکل کر چمکی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔